ہمیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت جی ہاں بسم اللہ. قبرستان تو آپ کو پتہ ہے وہاں تو وحشت ہوتی ہے، دولت بڑی ہوتی ہے لوگوں کے پاس، سکون نہیں ہوتا، آرام نہیں ہوتا، رات کو نیند نہیں آتی. جی ہاں ایک پریشانی سے نکلتے ہیں 10 پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، جی ہاں ایک مصیبت سے نکلتے ہیں 10 مصیبتیں اور گھیر لیتی ہیں. خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. بسم اللہ بسم اللہ. فرمایا اگر میرے ذکر سے اور میری یاد سے دور ہو جاؤ گے تو تمہاری اپنی زندگی تنگ ہو جائے. جی بسم اللہ بسم اللہ. قرآن کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد میں دینے کے لیے وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، سلام دینے کے لیے وقت نہیں ہے، سلام کا جواب دینے کو وقت نہیں ہے لوگوں کے. جی سانس گلے میں اٹکی ہوئی ہے، صبح سے لے کے شام تک بھاگتی ہیں دنیا کے مسائل میں، کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر وہ کہتے ہیں بھاگ بھاگ کے مر گئے کیا کریں؟ یہ مالک نے فرمایا ہے تم میرے گھر کو تو نے پشت کی ہے، میں تیرے گھر کو قبرستان میں. اپنے دل کو منور کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو روشن کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے گھر کو روشن کرو. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ کے گھر کو آباد کرنا تو بندے کا گھر آباد ہونا. بے شک بے شک. مجھے بچپن میں یاد ہے ہمارے بزرگ بھی کچھ نام وغیرہ لوگ کروانے آتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ قبلہ ہدیہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ مسجد میں چراغ جلا دینا. بسم اللہ بسم اللہ. تب لائٹ زیادہ نہیں ہوتی تھی، سرسوں کے تیل کا چراغ مٹی کا لوگ جلا دیتے تھے مسجد میں. بسم اللہ بسم اللہ. مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا گھر روشن رہے، اللہ کا گھر روشن کریں آپ کا گھر روشن ہو، اللہ کا گھر آباد کریں آپ کا گھر آباد ہو، آپ کا دل منور ہو. اگر نہ زنگ آلود ہو کہ مر جائے گا تو یہی معصوم کی بارگاہ میں جا کے مولا آپ بتائیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین مر جائے گی میں زندہ کروں گا زمین کو. مولا صحابی نے جا کے امام صادق سے پوچھا مولا یہ زمین کی موت کیا ہے اور زمین کا زندہ ہونا کیا ہے؟ امام نے فرمایا، آپ کے چھٹے امام نے فرمایا موت الارض موت اہل الارض. فرمایا زمین کی موت ہے اہل زمین کی موت. بسم اللہ بسم اللہ. لوگ مر جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے زمین مر جائے گی یعنی لوگ مر جائیں گے، اہل زمین مر جائیں گے، ساکنان زمین مر جائیں گے. بولو وہ کیسے مر جائیں گے؟ ان کی موت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ان کے دل جب مر جائیں گے تو وہ مر گئے، ویسے زندہ ہوں گے. فرمایا گناہ موت ہے، فسق موت ہے، فجور موت ہے، کفر موت ہے. امیر المومنین مولا فرماتے ہیں الکافر میت. فرمایا کافر میت ہے. ارشد جی ہاں جی ہاں. الکفر موت، کفر موت ہے، کافر میت ہے. مولا زندگی کیا ہے؟ فرمایا الحیات والایمان. فرمایا ایمان زندگی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. توجہ ہے نا آپ دوستو؟ بسم اللہ بسم اللہ. ایمان زندگی ہے، فسق و فجور موت ہے. کبھی کبھی پورا معاشرہ بھی مردہ ہو سکتا ہے پورا شہر مردہ ہو، پوری بستی مردہ ہو. جہاں مظلوم کی فریاد نہ سنی جائے وہ شہر مردہ ہے. جہاں عدالتوں میں انصاف نہ ہو وہ شہر مردہ ہے، وہ بستی مردہ ہے، وہ آبادی مردہ ہے. جہاں یتیم کا حق کھا لیا جائے اور لوگ خاموش تماشائی بن جائیں، جہاں بیوہ کے سر کی چادر لوٹ لی جائے اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا اور احتجاج کرنے والا سامنے نہ ہو، وہ معاشرہ مردہ ہے، وہ شہر مردہ ہے، اس شہر کی زمین مردہ ہے. اور قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ
کہ یہ فسق و فجور اور گناہ اور کفر و الحاد کے ساتھ ایک مرتبہ یہ اہل زمین سارے مر جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ، لیکن میں اللہ وعدہ کرتا ہوں یہ زمین ہمیشہ اس طرح سے مردہ نہیں رہے گی، نہ اہل زمین مردہ رہیں گے۔ میں ایک ایسے کا ظہور کرے گا جو آ کے کفر و الحاد اور فسق و فجور کو ختم کر کے عدل و انصاف کو قائم کرے گا، تو زمین اور اہل زمین دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ اس آیہ مجیدہ کا مقصد ہے۔ جس طرح زمین بنجر ہو، ویران ہو، بارش اچانک برس جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سبزہ زندگی کی انگڑائی دیتا ہے، باغات میں پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، پھر ان میں رس لگتا ہے، ایک آبادکاری ہو جاتی ہے کہ زندگی لوٹ آتی ہے، ایک بارش زندگی عطا کر دیتی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، اس لیے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جعلنا علی الماء کل شیء حی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر زندہ روح کا، ہر ذی روح کا دار و مدار اس کی زندگی کا ہم نے پانی پہ قرار دیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ لیکن وہ پانی کون سا پانی ہے؟ وہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا نا، قرآن مجید ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ چیز بھی مراد ہوتی ہے، کچھ چیزیں اور بھی مراد ہوتی ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سورہ ملک میں ارشاد فرمایا ان اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم تمہارے پانی کو زمینوں کے اندر نیچے کھینچ لیں گہرائی میں، تو کوئی اور کائنات میں ایسی طاقت ہے مجھ اللہ کے علاوہ جو اس پانی کو دوبارہ تمہارے لیے نکال کے باہر لے آئے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ توجہ ہے دوستو؟ جیو جیو۔ کوئی ایسی طاقت ہے جو چشمے ابال دے؟ کوئی ایسی طاقت ہے جو پہاڑ پھٹ جائے اور اس میں سے چشمہ پھوٹ پڑے؟ اللہ کہہ رہے یہ سب کچھ میں ہی تو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اصبح ماءکم غورا، اگر تمہارے پانی کو میں زمین کے اندر کھینچ لوں گہرائی میں، فمن یأتیکم بماء معین، معین یعنی چشمے، کون سی ایسی کائنات میں طاقت ہے جو تمہارے لیے چشمے پیدا کرے اور دوبارہ تمہیں وہ تازہ پانی، چشمے کا پانی کا مراد ہے تازہ پانی، متعفن پانی نہ ہو جس کا رنگ بدل چکا ہو، جس کی بو بدل چکی ہو، جس کا ذائقہ بدل گیا ہو، وہ پانی نہیں، تازہ پانی چشمے کا۔ کوئی ہے ایسی طاقت کائنات؟ آپ کے امام سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو پانی کو اس طرح میں نیچے گئے؟ امام نے فرمایا اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ان اصبح امامکم غائبا فمن یأتیکم بامام، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہارے امام کو غائب کر دوں تمہاری نظروں سے، تو مجھے اللہ کے علاوہ کائنات کی اور ایسی کون سی طاقت ہے جو تم ویسا امام تمہیں لا کے دے دے؟ بسم اللہ۔ اس کا مطلب ہے امام کو پانی سے تشریح دی گئی ہے، وہ پانی زندگی کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے امام کا وجود اصل میں زندگی ہے۔ جیو جیو بسم میرے اللہ۔ امام کی شہادت ہے تو اس لیے لفظ امامت، امام کا لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے مقام امامت کیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا الامام، بلکہ نام سید کونین اور بی بی کا بھی فرمایا الامام فی العالمین۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ روح فی الجسد، امام اس کائنات میں ایسے ہے جس طرح جسم کے اندر روح ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ روح نکال لیں، جسم کیا ہے؟ مردہ ہے، متعفن ہے، مردار ہے، بدبودار ہے، رکھنے کے لائق نہیں ہے، اٹھا کے دفن کر دے۔ قریب رشتہ دار کہتے ہیں دیر نہیں ہونی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اسے جا کے وہاں قبرستان میں بڑھا کھود کے دفن کر دو، یہ اب رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو یہ جلد تر و تازہ ہے، یہ جسم خوشبودار ہے، یہ جسم زندہ ہے،
تب تک جب اس میں روح موجود ہے، اس پوری کائنات کی روح اور اس کائنات کی زندگی اور اس کائنات کی تر و تازگی امام کے وجود سے ہے۔ اگر امام کے وجود سے اس کائنات کو الگ کر دیا جائے تو یہ اس متعفن اور بدبودار مردے کی طرح ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ امام ہے، اگرچہ پردہ غیب میں بھی بیٹھا ہو بے شک، لیکن اس کا فیض جاری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بار بار قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پہ پانی کے ساتھ امام کو تشریح دی گئی ہے۔ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَاقًا، یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پہ کھڑے رہتے، جو راستہ میں نے اللہ نے بتایا تھا انہیں، اگر یہ انسانیت اس راستے پہ قائم رہ جاتی، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَاقًا، تو میں اللہ انہیں وافر مقدار میں پانی عطا کر دوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس سے کیا مراد ہے کہ میں وافر مقدار میں پانی عطا کرتا ہوں؟ ماءً غداقا۔ اس کی تفسیر جب معصوم سے پوچھی گئی تو امام نے فرمایا وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آج کا ترجمہ بنتا ہے نا کہ اگر یہ اس طریق پہ، اس طریقے راستے پہ، اگر اس راستے پہ کھڑے رہتے جس راستے پہ میں اللہ نے کہا تھا کہ یہاں قائم ہو جاؤ اور یہاں کھڑے رہو، تو امام نے فرمایا کہ وہ راستہ ہے طریق ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر یہ لوگ ولایت اور مودت پنجتن کے طریق اور اسی راستے پہ قائم رہ جاتے تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے وافر مقدار میں علم کا پانی عطا کرتا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سبحان اللہ۔ آب علم ماءً غداقا، پانی عطا کرتا۔ یہ پانی مراد نہیں ہے، اصل میں ہے میں اللہ انہیں ظلمت جہالت سے نکال لیتا، یہ جاہل نہیں رہتے، بسم اللہ، یہ حق کو سمجھتے، انہیں بصیرت کی آنکھ میں کھلا کھول دیتا۔ اگر ولایت علی کے راستے پہ رہتے، اگر پائنتن کی مودت کے راستے پہ رہتے، میں نے کہا تھا کہ راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، نبی نے بھی کہا پر یہ کہ راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں دنیا سے تو ہم نے دس پکڑ لینا، انی طالب فیکم الثقلین، تک نہیں گے اس راستے پہ کھڑے رہو ماءً غداقا، وگرنہ اس راستے سے ہٹو گے ادھر بھی ظلمت ہے، ادھر بھی ظلمت ہے، ادھر بھی اندھیرا ہے، ادھر بھی اندھیرا ہے، اندھیروں میں ٹمٹوئیاں مارنے کے علاوہ کچھ نہیں حاصل نہیں ہوگا، کچھ نہیں آتا۔ وحشت زدہ۔ آپ کے پانچویں امام نے مثال یہ مولا فرماتے ہیں ہماری ولایت کے راستے جو ہٹا ہے اس کی مثال آدمی کی اس بھیڑ کی طرح ہے جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ سبحان اللہ۔ سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا چھانے لگتا ہے، چرواہا ریوڑ کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے، وہ اکیلی بھیڑ کہیں اور نکل جاتی ہے، وہ وحشت زدہ ہو کے خوف زدہ ہو کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، ادھر آواز دیتی ہے ادھر آواز دیتی ہے، نہ کوئی آواز سننے والا ہے نہ وہ راستہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ امام نے فرمایا جو ہماری ولایت کے راستے سے ہٹ جائے اس انسان کی مثال اس بکری اور اس بھیڑ کی طرح ہے جو اپنے چرواہے اور اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام علیہ فرمایا ریوڑ سے جدا ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ حق سمجھ میں آتا ہے نہ باطل سمجھ میں آتا ہے، نہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مقتول حق پہ ہے، نہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قاتل حق پہ ہے، ہاتھ میں قلم پکڑتا ہے اور لکھ دیتا ہے کاغذ پہ، فتویٰ دے دیتا ہے کہ خرج الحسین من طلب الامارہ، سر پہ بہت بڑی دستار رکھی ہوئی ہے، اتنے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، شہر کا قاضی ہے، ہاتھ میں قلم ہے، فتویٰ لکھ رہا ہے، خرج الحسین من طلب الامارہ، حسین حکومت حاصل کرنے کے لیے حسین نے خروج کیا تھا، قیام کیا تھا۔ یہ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا عالم ہے، یہ تو قاضی گزار تھا،
قاضی گزار پورے ملک میں ایک ہوتا تھا، وہ قاضیوں کا قاضی، سب سے بڑا قاضی لکھ رہا ہے. ایک دوسرا اٹھتا ہے، کیوں ہو گیا؟ وہ راستے سے ہٹا ہے نا، پیشے زدہ ہے، ظلمت میں آ گیا ہے، حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی، حق و باطل کا فرق مٹ گیا اس کی نگاہوں میں، پتہ نہیں چل رہا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حق حسین کے ساتھ ہے کہ یزید کے ساتھ ہے، اور راستے سے ہٹا ہے، ایسا اندھیروں میں پڑا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حق علی کے ساتھ ہے یا حق امیر شام کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. وہ قوت فرقان سد ہو گئی جس سے فرق کر سکے کہ یہ حق ہے یہ باتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں دونوں آنکھوں کا اندھا ہے. وہ بھئی دونوں آنکھوں کا اندھا پھر بیچارہ کچھ نہ کچھ اس کے دل کی آنکھ سے تھوڑا بہت سفر کر لیتا ہے، لیکن جس کے دل کی آنکھ بغض سے علی سے اندھی ہو جائے، بلکہ دوسرے نے لکھا ہے خرج الحسین عن دین جدہ وخونہ حدر. حسین اپنے نانا کے دین سے نکل گئے ہیں، اس لیے اس کا خون بہانا جائے گا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اس ولایت کے طریق اور اس راستے پہ قائم رہنا، اسے چھوڑنا نہیں ہے جو ولایت پنجتن کا راستہ ہے. پھر میں اللہ تمہیں علم اور تمہیں تقوی اور تمہیں حکمت کے سمندر عطا کروں. بسم اللہ بسم اللہ. کتابیں پڑھنے سے علم آ جاتا ہے، مدرسے میں پڑھنے سے علم آ جاتا ہے. نبی کریم کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں من اخلص اللہ 40 صباحا وجرت شناعت الحکمت من قلبہ علی لسانہ. فرماتے ہیں جو 40 دن راتیں اللہ کے لیے خالص کر لے، اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دے. بسم اللہ بسم اللہ. وہ زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے 40 دن راتوں میں. لیکن علم بھی کہیں سے مقصد و معدن ہے جہاں سے وہ علم آئے گا اور دل میں آئے گا اور زبان سے پھوٹے گا. حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری ہوں گے، لیکن کوئی حکمت کا کہیں مدرک ہوگا، کہیں سے حکمت آئے گی. وہ حکمت آئے گی کہاں سے اس کے دل میں، وہ علم آئے گا کہاں سے اس کے دل میں. تو نبی کریم کی دونوں حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا ان مدینۃ العلم وعلی بابها وان دار الحکمت وعلی بابها. اس کا مطلب ہے کوئی علم و حکمت کا چشمہ جس انسان کی زبان سے بھی جاری ہوگا، دل سے نکلے گا، اس دل میں علم و حکمت آل محمد کے راستے سے آئے گی. وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، نبی سمجھ میں آئے گا، نہ خدا سمجھ میں آئے گا، خدا ہی سمجھ میں آئے گا. یہ خدا بند علم قیامت کے دن آئے گا اور کرسی پڑی ہوگی اور کرسی کے اوپر اللہ بیٹھے گا اور کرسی چرچرائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بائیں ٹانگ اٹھائے گا اور جہنم کہے گا کہ میں بھی پر نہیں ہوئی اور اللہ ڈال. یہ توحید ہے. تو مجھے فرما رہے یہ جاہلانہ توحید کہاں سے آ گئی جو کہ مطلب اس کا کام ہوا اللہ نے کہا تھا اس راستے پہ کھڑے رہنا پھر تمہیں علم و حکمت ملے گی. وہ توحید کیسے سمجھ میں آ گیا؟ اللہ یوں سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کو کبھی کسی نے دیکھا ہے، وہ کوئی قریب گیا ہے اس خالق کائنات کے، کسی نے سمجھا ہے وہ کہاں رہتا ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد کافی سارے عزیز پڑھنے والے ہیں اور مجھے بھی سفر کرنا ہے. ٹائم بھی میں نے مانگا ہے کہ جی مجھے میری مجبوری ہے، مجھے پڑھنے دیں. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ توحید تو سمجھ میں اس طرح سے نہیں ہے کہ مطلب آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. کسی بھی چیز کو ہم پہچانتے ہیں 5 چیزوں سے پہچانیں، یا زبان سے چکھ کے، یا آنکھ سے، کان سے، یا ناک سے سونگ کر، یا کان سے سن کر، یا آنکھ سے دیکھ کر، یا ہاتھ سے چھو کر. ہوا سے خمسہ کے ذریعے 5 چھٹا تو کوئی طریقہ ہی نہیں کسی چیز کی معرفت حاصل کرنے کا.
بسم تو اللہ اللہ نہ آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے، نہ زبان اسے چکھ سکتی ہے، نہ ناک اسے سونگھ سکتی ہے، نہ کان اسے سن سکتے ہیں، نہ ہاتھ اللہ کو چھو. اللہ کیسے سمجھ میں آئے؟ واہ جی واہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیسے سمجھ میں آؤں گا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، یہ قرآن کی آیت ہے. فرمایا میں نے اپنی ایک مثل اعلیٰ بنا دی ہے، میری مثل اعلیٰ کے ذریعے سے مجھے پہچانو. توجہ ہے؟ جیا جیا یعنی اس مطلب میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ انہیں دیکھو تو خدا سمجھ میں آئے گا. بسم اللہ بسم اللہ وہ ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے. کچھ چیزوں کو ہم تشبیہ سے سمجھتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے تشبیہ اور ایک ہوتی ہے تمثیل. تشبیہ ہوتی ہے کہ مشبہ بہ کے ذریعے سے غیر مشبہ بہ کو سمجھنا. مثلا زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو زید کی شجاعت کو شیر سے تشبیہ دے کے سمجھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ لیکن تمثیل اس طرح سے نہیں ہے. تمثیل ہوتی ہے مثل کے ذریعے سے ممثل کو سمجھنا، یعنی فرع کے ذریعے سے اصل کو سمجھنا. اللہ ہے ممثل، اس نے اپنی ایک مثل بنائی ہے. پہلے اس مثل کو آنکھوں سے نہیں پہچان سکے گا خدا کو، نہ ہاتھ سے چھو کے پہچان سکتا ہے، نہ ناک سے سن کے پہچان سکتا ہے کہ خدا کیسا ہے، نہ زبان سے چکھ کے تو پہچان سکتا ہے. حواس خمسہ کے ذریعے سے خدا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے مالک فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی مثل اعلیٰ بنائی ہے، اس مثل کو دیکھ پھر میں تیری سمجھ میں آؤں گا. یعنی پہلے یہ دیکھ کوئی ایسی ہستیاں میں نے خلق کر دی ہیں جو میری مثل اعلیٰ ہیں. وہ لسان اللہ ہیں، وہ اذن اللہ ہیں، واہ جی واہ جیا وہ جنب اللہ ہیں، وہ ید اللہ ہیں، وہ نفس اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں. ان ساری ان ہستیوں کو جب تو دیکھے گا جن کی نسبت میری طرف ہے تو پھر میں اللہ تیری سمجھ میں آ جاؤں گا. واہ جی واہ نعرہ حیدری بسم اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. اگر کسی ایسی نشان اللہ کو تو دیکھے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ جس کی زبان سے نہیں نکلا، پھر کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ جس کا بندہ اتنا سچا ہے وہ اللہ کتنا سچا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اگر کسی ایسے کریم کو دیکھے گا کہ اپنی افطار اٹھا کے سائل کو دے دیتا ہے تو پھر مجبوراً کہے گا کہ جس کا بندہ اتنا کریم ہے وہ اللہ کتنا کریم. اگر کوئی خود پیاسا ہونے کے باوجود اپنے حصے کا شربت اور دودھ اور پانی اٹھا کے اپنے قاتل کے سامنے رکھ دے کہ تو پی لے، تو پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ جس کا بندہ اتنا کریم اور جواد ہے اس کا اللہ کتنا کریم اور جواد ہوگا. سبحان اللہ. تو وجہ ہے برادر نہیں کرے. بسم اللہ بسم اللہ. بڑی زحمت دی میں نے آپ کو، باقی تقریر میں چھوڑ رہا ہوں. یہیں پہ یہی ہستیاں ہیں جنہوں نے سمجھایا ہے خدا کو، انہوں نے اپنا گھر لوٹا کے بھی اس خدا کو سمجھا. ان ہستیوں نے صحرا میں 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود ایسا سجدہ کیا ہے کہ دنیا کی سمجھ میں آ گیا کہ 3 دن کا پیاسا حسین جس اللہ کی بارگاہ میں ایک لازوال سجدہ کر رہا ہے، وہ اللہ واقعی اس لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں جھکا جائے. اب پوری تاریخ انسانیت میں چند 10 مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں. پوری تاریخ انسانیت میں دیکھ لیں، کربلا جتنا ظلم ہوا ہے، کائنات میں کہیں ایسا ظلم کی مثال آپ کو نظر نہیں آئی. جتنے پیاسے تھے حسین کربلا میں، شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں کہ پیاس لگنے کے جتنے بھی عوامل ہو سکتے ہیں وہ سارے کربلا میں موجود تھے. انسان زخمی ہو تو پیاس بڑھ جاتی ہے، حسین زخمی بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جسم سے خون زیادہ بہہ جائے تو پیاس بڑھ جاتی ہے، کیونکہ طبیعی عمل ہے کہ وہی پانی جو انسان کثرت سے پیتا ہے وہی خون میں بدلتا ہے. اس لیے جسم پانی مانگتا ہے جب خون بہہ جائے. اس سر سے لے کے پیروں تک حسین زخمی تھے، خون بہہ گیا ہے.
حسین اتنے زخمی تھے کہ بی بی زینب فرماتی ہے جب آخری ودا میں میرا بھائی مجھے ملنے آیا ہے تو فرماتی ہے میرا بھائی حسین بات کرتا تھا زخموں سے خون نکلتا تھا، سانس لیتے تھے تو زخموں سے خون بہتا۔ بی بی نے ایک جملہ اور فرمایا ہے، تفسیر کی مسائل میرے عزیزان پڑھیں گے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں 3-4 منٹ کے مسائل۔ بی بی فرماتی ہے صرف یہ نہیں کہا، بی بی نے آ کے جملہ فرمایا حسین کا وہ آخری ودا مجھے بھولتا نہیں، میرا بھائی حسین جتنا پیاسا تھا اور اس کی زبان اتنی خشک ہو گئی پھٹ چکی تھی کہ حسین مجھ سے بات کرتے تھے تو زبان سے بھی خون بہتا تھا۔ اجر و قبر اللہ مقبول مجلس سے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یقیناً پانی کا خلوص ہے، میرا مالک میرے بھائی عابد حسین کو بہت مخلص مومن ہے، اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ سب تمام مومنین کی، میرے بھائیوں کی، میرے عزیزوں کی، میرے مائیں بہنوں کی، مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ دعا ہے جناب سیدہ کونین کی دعا آپ لوگوں کے ساتھ۔ بی بی نے آپ کے لیے دعا کی ہے نا، جب بی بی نے کہا تھا کہ بابا آپ کہہ رہے ہیں نہ میں رہوں گا نہ میں رہوں گی نہ علی رہیں گے نہ حسن، میرے حسین کی غربت پہ کون روئے گا؟ کائنات کے رسول نے فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، وہ قوم آپ لوگ ہیں۔ رات کے اس وقت میری قوم کے جوان، میری قوم کے بوڑھے، میری قوم کے مائیں بہنیں خاک پر بیٹھ کر اس طرح سے شبیر کی غربت پہ روئے۔ حسین حق رکھتے ہیں ہزاروں، آخری ودا کرنے کے لیے آئے، خیمے کے دروازے پہ کھڑے، ابا کے دامن کو پھاڑ کر بائیں ہاتھ کے اوپر پٹی باندھ رہے تھے اور ساتھ وہ آیت تطہیر پڑھی۔ بہن نے جھانک کے دیکھا، کہا حسین اندر آ جا، کہا کہ ظالم نے ایسا کار کیا ہے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی ہیں زینب، انہیں چھپا لینے دو کہیں میری سکینہ نہ دیکھے۔ اجر و قبر اللہ، بڑا زدار مجمع ہے، بڑا زدار، میں تبھی ختم کر دیا، جیتے رہو۔ ابرو کٹے ہوئے ہیں، پیشانی زخمی ہے۔ آپ کو بتائیں امام آخری ودا کرنے جب آئے ہیں تو آپ کی چوتھے امام کی کیا روایت ہے؟ مولا فرماتے ہیں میرا بابا اتنا زخمی تھا کہ خیمے میں داخل ہوئے تو کچھ تیر حسین نے نکالے تھے، کچھ تیر حسین جسم سے نکال ہی نہیں سکے۔ بڑی مقبول مجلس ہے، جیتے رہو۔ ان تیروں سمیت خیموں میں داخل ہوئے اور چل جیسے بیمار بیٹے کے خیمے میں آئے، چند آنسو گرے، بیمار نے آنکھیں کھولی، کشی ٹوٹی، کہا بابا تو جو اتنا زخمی ہے، میرا چچا عباس میرا بھائی اکبر کہاں؟ امام نے فرمایا میرا غیور بیٹا، تفصیل کا وقت نہیں، صرف اتنا جان لے، ایک تو بچ گیا ہے، ایک میں بچ گیا، آخری ودا کرنے آیا ہوں بیٹا۔ درس میں ہاتھ میں بیمار نے وہ تلوار جو پڑی تھی ریت پہ اٹھائی اور اس کی نوک زمین میں گاڑ کے اٹھنے کی کوشش کی۔ کہاں جا رہے ہو میرا بیمار بیٹا؟ کہا بابا تو نے خود نہیں کہے گا، سارے مارے گئے، اکیلا رہ گیا ہے، تجھ بھی اپنی جان قربان کرنے میدان میں جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا نہیں سجاد بیٹا، یہ تو بڑی آسان منزل ہے، تجھے تو ابھی جلتے خیموں میں دستار باندھنی ہے، تیرے گلے میں تو خاردار توق ہوگا، پیروں میں بیڑیاں ہوگی، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، زینب و کلثوم جیسی پھوپھیاں بے مکنوں چادر تیرے ساتھ ہوگی، کبھی تو شام کے بازار میں اجر و قبر اللہ۔ بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ بیٹا میں ساتھ وصیت کرنے ہوں، حسین کا پیار آپ سے کتنا تھا یہی پتہ چلے گا۔ ویسے آپ حسین کو یاد نہیں کرتے، آخری ودا میں آپ کو یاد کیا۔ اور میرا بیمار بیٹا مدینہ پلٹ کے جائے گا تو یقیناً جائے گا، میرے عزادار پوچھنے آئیں گے، جب میرے عزادار میرے بارے میں آ کے پوچھیں تو انہیں کہنا میرا بابا حسین پیاسا ہے۔ انہیں میرے
میرے سلام کہنا اور کہنا میرا بابا پیاسا مارا. حسین نے آپ کو بڑا یاد کیا. تاریخ کے لفظ ہیں شہزادہ علیہ کی لاش ہاتھوں میں تھی, کھڑے ہوئے تھے, داڑھی خون سے رنگین تھی اور آواز دے کر کہہ رہے تھے, او میرے شیعو تم ہوتے کربلا میں, تم دیکھتے میں نے اصغر کے لیے پانی مانگا. یا شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی, او میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میرے اصغر کی پیاس تو یاد. دیکھا آپ نے آپ کو وہاں یاد کیا, پھر یہاں بیٹے کے سامنے آخری ودا میں پھر یاد کر رہے ہیں. اچھا بیٹے سے ودا کر کے باہر نکل رہے تھے اور وہ جناب فضا پیچھے سے آئیں. اب آپ کے دامن کو تھامنے کی کوشش کی. امام نے پلٹ کے دیکھا, شدت درد سے قمیص کی چادر سر سے اتری ہوئی تھی. اپنے سارے زخم بھول گئے. حسین زخمی ہاتھوں سے ردا اٹھا کے قمیص کے سر پہ رکھتے ہوئے کہا, اما فضا, حسین کی زندگی میں تیرے سر سے چادر کیسے اتر گئی؟ عجیب جملہ کا ہے یہ جملہ انگریز مفکر نے لکھا ہے کارلائل نے. وہ کہتا ہے کہ عجیب فرشناس انسان میں نے دیکھا کائنات میں حسین کو. یہ جملہ جو کنیز سے کہا, کنیز فضا سے دیکھ کے کہا, اما فضا, مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا اور میری ماں زہرا چکی پیسا کرتی تھی تو تو مجھے اپنے سانوں پہ بٹھا کے لوریاں دیا کرتی تھی. حسین تیرا احسان بھول نہیں سکتا, تو میری محسنہ ہے اما فضا. آج کربلا کے میدان میں حسین تو اس سے کچھ مانگنا چاہتا ہے. وہ زہرا کے لال تو جوانانہ جنت کا سردار کنیز تجھے کیا دے سکتی ہے؟ کہا اما جو میں مانگنا چاہتا ہوں تو دو سکتی. حسین مانگ. کہا مجھے پتا ہے تو 3 دن کی پیاسی ہے, مجھے پانی نہیں پلا سکا, اگر ہو سکے تو حسین کو معاف کر دے. کنیز نے کہا زہرا کے لال تجھے میری پیاس کا اتنا احساس ہے, تیرا تو 6 ماہ کا اصغر جھولے میں تڑپتا رہا. کنیز سے ودا کرنے کے بعد خیمے سے باہر نکل گئے, لیکن قناعت کے بھی اندر تھے کہ 4 سال کی بیٹی دوڑتی آئی, فتح میں صوبے اب آپ کے دامن سے لپٹ گئی. حسرت بھری نگاہوں سے بابا کے چہرہ کی طرف دیکھا اور آواز دے کر کہا, یا ابتا استسلمت للموت, بابا واقعی موت کی طرف جا رہے ہو؟ کہا ہاں سکینہ. بیٹی نے دامن چھوڑ دیا, چند قدم پیچھے ہٹی. کہا بابا تو نے مان لیا, موت کی طرف جا رہا ہے, صرف ایک سوال کا جواب دیتا جا. بابا آج تو نے اپنا مزاج کیوں بدل دیا؟ کیسے سکینہ؟ کہا بابا مجھے یاد ہے مدینہ کی گلی میں تجھے کوئی یتیم بچہ مل جاتا تھا تو اس خاک پہ بیٹھ جایا کرتا تھا, بچے کو سانوں پہ بٹھایا کرتا تھا, اسے پیار کیا کرتا تھا جس طرح یتیم بچوں کو کیا جاتا ہے. بابا وہ مسلم کی شہادت کی خبر سن کے تو نے اس کی بچیوں کو پیار نہیں کیا تھا جس طرح یتیم بچوں کو کیا جاتا ہے؟ ہاں سکینہ. کہا بابا تو نے مان لیا موت کی طرف جا رہا ہے, مجھے ایک مرتبہ اسی طرح پیار تو کرتا جا جس طرح یتیم بچوں کو کیا جاتا ہے. صبر کا کوہ گران حسین کربلا کی ریت پہ بیٹھا, زخمی ہاتھوں سے ریت اٹھا کے بیٹی کے سفالوں میں ڈال کے باہیں پھیلا کے کہا, میرے سینے سے لگ جا میری پیاسی بیٹی, میری اسیرہ شام بیٹی, اور میری مظلومہ بیٹی. مطمئن ہو